کہ یہ بستی کیسی ہے. خدا کی قسم ہماری عقیدت ہے اس بستی کے ساتھ، پیارے آقا مولا کے ساتھ ہیں جی. جب وہاں جائے تو پتہ چلتا ہے میں کتنا گندا گناہگار ہوں اور یہ حضور کا در نور. تو یار میں کہتا ہوں کہ حضور کی بستی کیسی ہے. آنکھیں بند کر کے چھوڑ دو، تمہیں ایک عاشق کا دل بتائے گا میں مدینے میں آ گیا ہوں. وہ اقبال عظیم کا شعر کا مفہوم ہے. وہ آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، اور وہ مدینہ پاک کے راستے میں اس آرزو سے کھڑے ہو گئے کوئی دیداور آئے گا میرا بازو پکڑے گا مجھے مدینے لے جائے گا. دیداور اس کی مدد نہیں کرتا. پھر وہ خود ہی آنکھوں کا نور نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، چلتا ہے مدینے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا، چلتا 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 جب مدینے میں پہنچتا ہے نا، آنکھوں سے نابینا ہے، جب مدینے میں پہنچتا ہے تو روشنی کا احساس ہوتا ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ روشنی کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی. پھر کہتا ہاں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا. کہا یہ روشنی میرے نبی کے در کی ہے، یہ خوشبو محمد عربی کے در کی ہے. کہا یہ خوشبو مدینہ پاک کی ہے، یہ روشنی مدینہ پاک کی ہے. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. مدینے کے سب بھکاری مجھے پہچانتے ہیں. مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، مجھے خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں. تو مدینہ شریف کے اندر یہ مستی کیوں ہے، مدینہ شریف کے اندر یہ ذوق اور شوق کیوں ہے. اللہ اکبر. میں کیا کرتا ہوں، مدینے کی آبادی کا سبب عشق رسول ہے. آپ جانتے ہیں جب حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ مکہ پاک میں آئے تو آب زمزم آ گیا. قبیلہ بنو جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے پانی دیکھا تو رک گیا ہے جی. تو مکے کی آبادی کا سبب پانی کا لالچ ہے. مکے کی آبادی کا سبب کیا ہے، پانی کا لالچ. اور مدینے کی آبادی کا سبب کیا ہے، شاہ طوبہ علماء کے ہمراہ مدینہ پاک سے گزرا اور مدینہ پاک آ کے اس نے تحرار کیا، قیام کیا. اس نے کہا علماء کو چلو آگے چلتے ہیں. علماء نے کہا ہم تو آگے نہیں جاتے. کہا کیوں؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی آخر الزمان کا ڈیرا ہوگا اسی مقام پہ ہوگا. کہا یہی جگہ حضور کا مسکن بنے گی، حضور کی قیام گاہ بنے گی، یہی سب گنبد ہوگا. کہا ہم تو آگے نہیں جاتے، ہم یہی رہیں گے، ہمارا جینا بھی یہاں ہوگا، ہمارا مرنا بھی یہاں ہوگا، ہمارے بچے بھی یہاں ہوں گے. تو اب اس نے کیا کیا، شاہ طوبہ نے ایک خط لکھا. کہا یہ خط نسلاً بعد نسلاً میرے نبی تک پہنچا دینا. میرا خط ہے اور نسلاً اگر تم نہ رہو تمہارے بچے ہوں گے وہ حضور تک پہنچا دے. تمہارے بچے بھی فوت ہو جائے ان کے بچے ہوں گے وہ حضور تک پہنچا دے. مقصد یہ ہے میرا پیغام حضور تک پہنچا دینا ہے جی. تو پھر شاہ طوبہ نے ان علماء کے لیے وہاں مکانات کی تعمیر کروائی. وہ سارے کے سارے وہاں پر آباد ہوئے رہنے لگے. تو خلاصہ کلام یہ ہے مدینہ کی آبادی کا سبب انتظار رسول ہے، مدینہ کی آبادی کا سبب عشق رسول ہے. تو کیسی محبتوں کی سرزمین ہے، کیسی نکہتوں کی سرزمین ہے. مدینہ شریف میں یہ مستی کیوں ہے، یہ ذوق کیوں ہے، یہ شوق کیوں ہے. یار پہلے غلام حضور کے در پہ حاضر ہوتا ہے اور پھر وہاں سے رخصت ہوتا ہے. قبلہ استاذ حج کرنے کے لیے جب گئے نا تو دوستوں نے واپسی پہ گھیر لیا. کہا حضرت مکہ اور مدینہ پاک کی کوئی داستان سنا دو. ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ یہی تصویر ہوتے ہیں، یہی باتیں ہوتے ہیں، مکے کی باتیں، مدینے کی باتیں. کہا یار میں تمہیں کیا باتیں سناؤں، یہ کہانی بڑی لمبی ہے. کہا جناب آپ لمبی کہانی نہ سناؤ، ہمیں چھوٹی کہانی سنا دو. سناؤ تو صحیح. کہا مختصر کہانی یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے، اللہ کے گھر پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور گنبد خضرا پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. حضور کے روزے سے جدا ہونا بہت مشکل ہے. حضور نے فرمایا کہ جو مدینے کے پتھر ہیں انہیں کسی اور جگہ پہ منتقل نہ کرو کیونکہ پتھر بھی میری جدائی برداشت نہیں کر سکتے. جو مدینے کے جانور ہیں انہیں کہیں اور منتقل نہ کرو کیونکہ مدینے کے جانور میری جدائی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کیسی محبتوں اور نکہتوں کی سرزمین، ایسی پرشدیں رکھی ہیں ان خاک کے ذروں میں، ان خاک کے ذروں سے تو آسمان کے ستارے بھی شرمندہ ہیں. اللہ اکبر. ایسی روشن، ایسی نور مٹی اور ایسی سرزمین
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے غالباً جب واپس تشریف لائے نا تو اہل مدینہ حضور کے استقبال کے لیے مدینہ شریف سے باہر نکل آئے تاکہ حضور کا استقبال کریں، صحابہ کرام کا استقبال کریں۔ شہر مدینہ سے کچھ فاصلے پہ باہر آ گئے، ادھر اہل حضور کا مجاہدین کا لشکر اور ادھر اہل مدینہ کا لشکر۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے نا، گرد و غبار اڑی، مٹی اڑی، اس مجاہدین میں سے کسی نے کپڑا لیا اور اپنے ناک پہ دھر لیا تاکہ مٹی سے بچا جا سکے۔ حضور نے فرمایا اے مجاہد اپنے ناک سے کپڑا ہٹا دے۔ کہا حضور مٹی اندر گھس جائے گی۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، اور کہا تجھے پتہ نہیں ہے مدینے کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے۔ یار اس شہر کی عظمت کیا ہوگی جس شہر کی مٹی میں بھی اللہ پاک شفا رکھے، جس مٹی کے گرد کے اندر بھی اللہ شفا رکھے، ہے جی۔ تو یہ مدینہ پاک کی عظمت ہے، یہ مدینہ پاک کی شان ہے، یہ مدینہ پاک کی رفعت ہے۔ علماء کا اس بات پہ جزم ہے، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے، متحد ہے کیا کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس مقام پہ اب اس وقت ہے مدینہ پاک میں، وہ زمین کا ٹکڑا گنبد خضرا کے نیچے جو ٹکڑا ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل، وہ زمین کا ٹکڑا عرش معلی سے بھی افضل، کیونکہ اس ٹکڑے کو حضور کے جسد اطہر سے نسبت ہو گئی ہے، باسائی نسبت کی ہے۔ کل منصوب الی محبوب محبوب، جو چیز محبوب سے نسبت رکھتی ہے وہ محبوب ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی اشاق تڑپتے، بات ختم، آج بھی اشاق تڑپ رہے ہیں، مدینہ مدینہ کرتے پھر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا مدینہ مدینہ کیوں کرتی پھر رہی ہے؟ خدا کی قسم جب مدینہ پاک میں جائے نا پھر پتہ چلتا ہے مدینہ دھرتی ہی ایسی ہے۔ بعض اوقات جب کسی چیز کو نہ دیکھا ہو اس کو دیکھنے کی طرف اور کشش ہوتی ہے، جب بندہ دیکھ لے پھر وہ طرف اور کشش نہیں رہتی، کیونکہ آپ دیکھ جو لیا ہے جی۔ اگر آپ اسے روزانہ ملیں گے تو ظاہر وہ طرف نہیں رہے گی، جب ملیں گے آپ کچھ ماہ کے بعد تو پھر بڑے مرتبانہ اور بڑے ہی والہانہ انداز میں ملیں گے جی، کیونکہ روز جو ملتے ہیں۔ لیکن جو مدینہ پاک کی زیارت ہے نا، مدینہ پاک کو بندہ جو دیکھتا ہے بندے کا دل اکتاتا نہیں ہے بلکہ طرف بڑھتی جاتی ہے، کشش بڑھتی جاتی ہے۔ مدینہ پاک کی خاصیت ہے، اس شہر مدینہ کی خاصیت ہے، جو دیکھو گے طرف اور کشش بڑھتی جائے گی۔ پھر تو یہاں پاکستان میں آ کے ظہوری صاحب نے کہا تھا چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے کہ دل و جان، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان پہ ہے، تم